شک سے گزر جائے گی، کبھی نہ کبھی سنور جائے گی، کبھی نہ کبھی نگاہ دہر سنور جائے گی، کبھی نہ کبھی حدود شک سے علی سناتے رہو زمانے کو، مدح سناتے رہو زمانے کو، یہ بات دل میں اتر جائے گی، کبھی نہ کبھی حدود شک سے آواز بلند نعرہ صلوات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد عسل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الداعية الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ويطهرهم تطهيرا صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد. سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. قرآن مجید کا 31واں سورہ ہے اور آیت کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد قدرت ہو رہا ہے ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. بے شک کہ پروردگار نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور وہ نعمتیں کہ جو ظاہر کی بھی ہیں اور باطن کی بھی ہیں. نعمہ ظاہراً و باطنہ. یہ بھی ہمیں کرم ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ ہم ان مجالس میں قرآن مجید کو سمجھنے کی ایک صحیح کر لیتے ہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں کہ جو مجسم قرآن ہوں انہی کے وسیلے سے اور ذریعے سے قرآن کو سمجھا جائے. بالیقین کہ کربلا کا ذکر کرنا خوش نصیبوں کا نصیب ہے. وقت جس شے پر سے گزر جائے اسے کہنا کر دیتا ہے, اسے پرانا کر دیتا ہے, اسے بوسیدہ کر دیتا ہے. لیکن کربلا لوح اثر پہ لکھی ہوئی والعصر کی وہ تفسیر ہے کہ جس کی تر و تازگی میں وقت گزرنے کے ساتھ کمی نہیں آ رہی بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے. کربلا ماضی کا وہ آئینہ ہے جس میں حال اپنے مستقبل کا مشاہدہ کر سکتا ہے. اور کربلا کے حوالے سے تاریخ ایک ایسی رزمگاہ نظر آتی ہے جہاں حق و باطل کے درمیان جنگ مسلسل جاری ہے اور اس جنگ کا اختتام اس روز ہوگا جس دن زمین عدل سے اس طرح بھر جائے گی جیسے اس سے پہلے ظلم و فساد سے لبریز ہوگی. حق و باطل کی اس جنگ میں شرکت ہر انسان کی مجبوری ہے. اس جبر میں اختیار کا واحد پہلو یہ ہے کہ یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے کہ وہ حصار باطل کو توڑ کر حر کی طرح حق کا راستہ اختیار کرتا ہے یا دام ہوس میں گرفتار رہ کر پسر سات کی طرح باطل کے راستے پر چلتا ہے. کربلا انسان میں حق و باطل کے شعور کو بیدار کرتی ہے. ہماری یہ مجلسیں تاریخ کے عزاخانے میں تہذیبی اقدار کا وہ نوحہ ہیں جو ہر دور اور ہر زمانے کے انسان کو ظلم کے خلاف جہاد کی دعوت دیتی ہے. ظلم کہیں ہو رہا ہو, کسی پر ہو رہا ہو, اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ کربلا کا تقاضا ہے. اس لیے ہر دور کا ظالم کربلا سے ڈرا رہتا ہے. ہر دور کا ظالم کربلا سے
ڈرا رہتا ہے. میرے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب کے 6 مصرے جو مجھے بہت پسند ہیں اور میں بہت پڑھتا ہوں. کربلا دین کی تہذیب کا گہوارہ ہے. کربلا دین کی تہذیب کا گہوارہ ہے. روشنی جس سے ابلتی ہے وہ فوارہ ہے. کربلا دین کی تہذیب کا گہوارہ ہے. روشنی جس سے ابلتی ہے وہ فوارہ ہے. فکر شبیر کا وہ بہتا ہوا دھارا ہے جس نے ہر دور کے فرعون کو للکارا ہے. جس نے ہر دور کے فرعون کو للکارا ہے. جس نے ہر دور کے فرعون کو للکارا ہے. حق سے باطل جو کسی موڑ پہ ٹکراتا ہے. حق سے باطل جو کسی موڑ پہ ٹکراتا ہے. لب تاریخ پہ شبیر کا نام آتا ہے. لب تاریخ پہ شبیر کا نام آتا ہے. کربلا ہمیں وہ قوت اور طاقت عطا کرتی ہے کہ حق کو حق کہو, باطل کو باطل کہو, صحیح کو صحیح کہو اور غلط کو غلط کہو, اچھے کو اچھا کہو اور برے کو برا کہو. یہ کربلا کا ذکر محض روایت نہیں ہے, بلکہ یہ آنسو جو ہم کربلا والوں کے لیے بہاتے ہیں یہ تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے. ان کے ذریعے سے انسان کا قلب پاک ہو جاتا ہے. اور میں ان آنسوؤں کے لیے جملہ کہتا ہوں کہ یہ آنسو دراصل زمین قلب کی آبیاری کرتے ہیں. یہ آنسو دراصل زمین قلب کی آبیاری کرتے ہیں تاکہ اس میں ایمان کا بیج بویا جا سکے اور پھر عمل صالح کا پھل آ سکے. ہر دل تو اس قابل نہیں ہوتا کہ اس میں بیج بویا جائے. اسے اس قابل کرنا پڑتا ہے کہ اس میں بیج بویا جا سکے. تو یہ آنسو جو ہم بہاتے ہیں یہ اس لیے بہاتے ہیں کہ زمین قلب اس قابل ہو جائے کہ اس میں ایمان کا بیج بویا جائے اور پھر اس میں عمل صالح کا پھل ہے. کربلا ایک زندہ حقیقت کا نام ہے. کربلا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو آج بھی لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کر رہی ہے کہ کہیں ظلم دیکھو تو اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرو. حق و باطل کے درمیان تو جنگ ہمیشہ جاری ہے, آدم سے لے کے اور آج تک. اور میں نے سرنامہ بیان میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. سورہ لقمان ہے. حضرت لقمان جن کا تذکرہ آپ سب نے سنا ہے, اور حضرت لقمان کے ساتھ ایک لفظ ہم ادا کرتے ہیں حکیم لقمان. حکیم لقمان. تو یہ حکیم کیوں کہا جاتا ہے لقمان کو؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں جو لکھی گئی ہیں. میں آپ کے سامنے 1-2 وجوہات پیش کر کے تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا. حکیم لقمان. حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی کوئی بات دانائی سے خالی نہ ہو, جس کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی وجہ ہو اور وہ وجہ بھی مضبوط ہو, اسے کہتے ہیں حکیم. حضرت لقمان کو حکیم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا حکیم کہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت ہے جو آپ کے لیے لایا ہوں. تو لقمان نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ حکومت قبول کرنا کیا میرا اختیار ہے یا یہ حکم ہے پروردگار کا؟ خدا کرے کہ میں اپنا پیغام آپ لوگوں تک منتقل کر سکوں. حکیم لقمان کہا یہ بتاؤ کہ یہ حکومت قبول کرنا یا رد کرنا میرا اختیار ہے یا حکم پروردگار ہے؟ کیونکہ اگر حکم پروردگار ہے تو پھر تو میں اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتا.
لیکن اگر میرا اختیار ہے تو پھر میں اپنی رائے دوں. کہا کہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو حکومت قبول کریں اور چاہیں تو رد کر دیں. پیغام پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا تمہید مکمل ہو گئی. کہا کہ اختیار ہے کہ چاہیں تو حکومت قبول کر لیں اور چاہیں تو رد کر دیں. تو کہا کہ پھر مجھے اس حکومت سے معاف رکھو. اور دنیا نے کہا کہ لقمان حکیم ہے, دانا ہے, عقل مند ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت پر قبضہ کرنے والے عقل مند نہیں ہے. بلکہ حکومت کو واپس کر دینے والے عقل مند ہیں. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد اور آل محمد پر. حکیم لقمان. تو کہا کہ یہ واپس لے جاؤ. اسی سورے میں یہ آیت کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے زمین اور آسمان کو, اور وہ نعمتیں کہ جو ظاہر کی ہیں اور وہ نعمتیں جو باطن کی ہیں. اب جا کے مفسر سے پوچھیے اور تفسیروں میں پڑھیے کہ یہ ظاہر کی نعمتیں اور باطن کی نعمتیں کون سی ہیں. یہ ظاہر کی نعمت کیا ہے, یہ باطن کی نعمت کیا ہے. تو اب لکھا گیا کہ ظاہر کی نعمتیں, مثلا جس فضا میں تم سانس لیتے ہو وہ اللہ کی نعمت ہے. جس فضا میں تم سانس لیتے ہو وہ اللہ کی نعمت ہے. جو غذا تم کھاتے ہو وہ اللہ کی نعمت ہے. جو پانی تم پیتے ہو وہ اللہ کی نعمت ہے. یہ سماعت اللہ کی نعمت ہے. یہ بصارت اللہ کی نعمت ہے. یہ قوت گویائی اللہ کی نعمت ہے. یہ قوت شامہ اللہ کی نعمت ہے. یہ قوت لامسہ اللہ کی نعمت ہے. کتنی نعمتیں اللہ کی گنواؤں, بس ایک ہی بات کہہ کر بات تمام ہوتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. کبھی بیٹھ کے رب کی نعمتیں گننا شروع کرو کہ کتنی نعمتیں ہیں جو پروردگار نے عطا کی ہیں. خدا کی قسم تمہاری گنتی تمام ہو جائے گی. لیکن خدا کی نعمتیں تمام نہیں ہوتی. تم خدا کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے, لہذا تمہارا اختیار نہیں کہ تم بتاؤ کہ کہاں پہ آ کے نعمتیں تمام ہو گئی. جس نے لاتعداد نعمتیں دی ہے وہی بتائے گا کہ کہاں پہ آ کے نعمتیں تمام ہو گئی. وہی بتائے گا کہ کہاں آ کے نعمتیں تمام ہو. تو اس نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور آج ہم نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا. یہ نعمتیں کب تمام کی گئی؟ کہا جس روز اعلان ہوا من کنت مولا, من کنت مولا. جس روز اعلان ہوا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, کہ آج علی مولا ہو گئے, تو اللہ نے کہا نعمتوں کو تمام کر دیا. یہ اتمام نعمت شمار کے اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ نے شمار کرنا شروع کیا 1 2 3 4 5 6 7 8 اور پھر آپ نے آگے ایک مقام پہ کہا کہ آج بس فل اسٹاپ لگ گیا اور آج نعمتیں تمام ہو گئی. یہ نعمتیں کمیت کے حساب سے نہیں ہیں یہ جو تمام ہوا ہے. کہا یہ جو آج نعمت تمام ہوئی ہے یہ کیفیت کے حساب سے تمام ہوئی ہے کہ اب اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے. اب اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں دی جائے گی, اس لیے کہ ولایت علی سب سے بڑی نعمت ہے. کہا کہ یہ ظاہر کی نعمت ہے. مثلا یہ فضا جس میں آپ سانس لیتے ہیں, یہ غذا جو آپ کھاتے ہیں, جو پانی آپ پیتے ہیں, اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیے اور آپ حساب کرتے چلے جائیے تو خدا کی قسم خدا کی نعمتوں کا آپ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتے, کوئی شمار نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو ظاہر کی نعمتیں ہیں کہا یہ سب کے لیے ایک جیسی ہیں.
باطن کی نعمتیں کیا ہیں ذرا اس پہ غور کرنا ہے. کہا یہ جو ظاہر کی نعمتیں ہیں یہ سب کے لیے ایک جیسی ہیں. حقیقت ہے کہ اگر یہ ظاہر کی نعمت موسیٰ کے لیے ہے تو فرعون کے لیے بھی تو ہے. یہ مقدمہ بہت پرانا ہے اور میں نے اپنی تقاریر میں بہت دفعہ یہ بات کی ہے کہ فرعون جو خدا کو خدا نہیں مانتا تو خدا اگر چاہے تو اس کے حصے کا رزق اس سے لے لے تو وہ مر جائے گا. وہ فضا جس میں وہ سانس لیتا ہے وہ سانس ہی نہ لے سکے تو وہ مر جائے گا. خدا کے لیے کیا یہ بات اختیار میں نہیں ہے؟ اس کے اختیار میں ہے. ایک لمحہ وہ باقی نہ رہے لیکن وہ باقی ہے اور خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, کہا موسیٰ یہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور تمہارا خدا مختار کل ہے تو وہ اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ کرے کہ میں بات پہنچا سکوں. حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ پروردگار یہ سوال ہوا ہے کہ وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور تیرا انکار کرتا ہے تو اسے ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ جواب قدرت سن لیجیے. اللہ نے کہا جا کے اس سوال کرنے والے کو یہ بتا دو کہ اگر اس نے اپنی عبودیت چھوڑ دی تو کیا میں اپنی ربوبیت بھی چھوڑ دوں؟ وہ عبد ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا تو کیا میں رب ہونے کا حق بھی ادا نہ کروں؟ کل جب روز محشر وہ میرے سامنے کھڑا ہوگا اور میں اس سے سوال کروں گا کہ تو نے عبد ہونے کا حق ادا نہیں کیا تو وہ پلٹ کے مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے رب ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اس نے عبد ہونے کا حق ادا نہیں کیا مگر میں نے رب ہونے کا حق ادا کیا. یہ میری رحمت ہے جو سب کے لیے یکساں ہے. جو میرا کلمہ پڑھتا ہے وہاں پر بھی بارش کا پانی ویسے ہی برستا ہے جیسا نہ پڑھنے والوں کے لیے برستا ہے. جو مجھے نہیں مانتے ان کے لیے بھی چاند کی روشنی ویسی ہی ہے جیسے ماننے والوں کے لیے ہے. دریا کا پانی وہاں پہ بھی ویسے ہی پہنچتا ہے جیسا ماننے والوں کے پاس پہنچتا ہے. ہاں مگر اب ایک سوال ہے کہ جب یہ ساری ظاہر کی نعمتیں فرعون کے پاس بھی ویسے ہی ہیں جیسی موسیٰ کے پاس ہے, نمرود کے پاس بھی ویسے ہی ہے جیسے ابراہیم کے پاس ہیں, ابو لہب کے پاس بھی ویسے ہی ہیں جیسے مصطفیٰ کے پاس ہیں, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سی ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے فرعون موسیٰ سے لڑتا رہا, نمرود ابراہیم سے لڑتا رہا, ابو لہب مصطفیٰ سے لڑتا رہا اور آگے بڑھ کے جملہ کہہ دوں جس کی وجہ سے یزید حسین سے لڑتا رہا. یہ بات بالکل واضح اس لیے ہے کہ حکومت فرعون کے پاس ہے, حکومت نمرود کے پاس ہے, طاقت و اختیار ابو لہب کے پاس ہے, حکومت یزید کے پاس ہے, طاقت و اختیار یزید کے پاس ہے. پھر سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ جو تمہارے پاس نہیں بلکہ موسیٰ کے پاس ہے, تمہارے پاس نہیں ابراہیم کے پاس ہے, تمہارے پاس نہیں مصطفیٰ کے پاس ہے, تمہارے پاس نہیں علی کے پاس ہے, تمہارے پاس نہیں حسن کے پاس ہے, تمہارے پاس نہیں حسین کے پاس ہے, کہ سب کچھ تمہارے پاس ہے لیکن جو باطن کی نعمت ان کے پاس ہے اسے ولایت کہا جاتا ہے. اسے ولایت کہا جاتا ہے. یہ عہدہ وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے. دنیا کی حکومتوں پہ آپ قابض ہو سکتے ہیں. یہ ہے وہ نعمت کے جو نعمت باطن ہے اور یہ ہے ولایت مطلقہ کہ جو پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے. کہا دیکھو تمہارے پاس دنیا کی حکومت ہے نا تو تمہاری حکومت اتنی ہے اور اختیار اتنا ہے کہ تم نے کہا ابراہیم کو آگ میں پھینک دو.
دیکھیے اگر بات پہنچ سکے تو بولتے رہیے گا، تھوڑا سا بولتے رہیے گا، اس لیے کہ میں بہت خوبصورت تمہید کرنے کے بعد اپنی منزلوں تک پہنچاؤں. کہا نمرود تیرے پاس اختیار ہے اور تو حاکم وقت ہے، تو حکومت رکھتا ہے، تو اپنی طاقت کا استعمال کر. کہ میری طاقت اتنی ہے کہ میں ابراہیم کو آگ میں پھینک دوں گا. کہ تیری طاقت اتنی ہے کہ تو ابراہیم کو آگ میں پھینک سکتا ہے. ابراہیم کی طاقت اتنی ہے کہ وہ آگ کو بنا سکتا ہے. جہاں پر تمہاری حکومت ختم ہوگی وہاں سے ولایت مطلقہ کہا تم آگ میں پھینک سکتے ہو، پھینک دو، یہ تمہارا اختیار. لیکن اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈی ہو جا. سلام علی ابراہیم، اور ابراہیم کے لیے سلامتی ہو جا. ٹھنڈی بھی اتنی ہونا کہ جو سلامتی ہو. ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جائے ابراہیم کے لیے. کہا وہ تمہارا اختیار، یہ ابراہیم کا اختیار. کہا فرعون نے کہ موسیٰ سے جنگ ہو، اور جب جنگ شروع ہوئی تو موسیٰ کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہیں. تاریخ یہی ہے کہ حق کے ساتھ ہمیشہ تھوڑے سے. میں 1,24,000 انبیاء کی تاریخ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، اور میں وہ تاریخ پڑھ رہا ہوں جو متفقہ علیہ تاریخ ہے. آدم سے لے کے خاتم تک تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ حق کے ساتھ ہمیشہ تھوڑے لوگ رہے اور باطل کے ساتھ ہمیشہ زیادہ لوگ ہوتے. اس لیے کہ حق کو حق کہنے کی طاقت کم لوگوں میں ہوتی ہے. حق کو حق کہنے کی طاقت کم لوگوں میں ہوتی ہے. کیا کریں کہ لوگوں کے دل تو حسین کے ساتھ ہوتے ہیں مگر تلواریں دشمنوں کے ساتھ ہوتی ہیں. کہا کہ جنگ ہوگی اور ہم قتل کر دیں گے. تو اس نے جنگ کرنا شروع کی. تھوڑے سے لوگ ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے. اب جو آگے آگے جا رہے ہیں اس کا لشکر پیچھے پیچھے ہے. اب آگے آ گیا دریا. مشہور قصہ ہے نا یہ ساری وہ باتیں جو متفقہ علیہ باتیں. آگے آگے دریا. تو ایک بار کچھ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ اب ہم کیا ہوگا، ہم تو مر گئے. اس لیے کہ اگر آگے جائیں تو دریا میں ڈوبے اور اگر پیچھے جائیں تو فرعون کا لشکر ہمیں قتل کرے. ہم تو مر گئے. موسیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں. ایک بار اپنا عصا مارا اور اب جو دریا پہ عصا مارا تو دریا 2 حصوں میں تقسیم ہوا. اور موسیٰ نے کہا آؤ میرے پیچھے آؤ. کہا وہ جو ساتھ تھے موسیٰ کے پیچھے چلے اور جب وہ موسیٰ کے پیچھے چلے تو دریا پار کر گئے. بات پہنچ جائے تو ذرا سارے بول دیجئے گا جن کا رہبر ٹھیک ہو وہی منزل تک پہنچتے ہیں. جن کا رہبر ٹھیک ہو وہی منزل تک پہنچتے ہیں. ہر کوئی رہبر بننے کے قابل نہیں ہوتا. بہت دیکھ کے، بہت سوچ کے، بہت سمجھ کے، بہت احتیاط کے ساتھ کہ کون ہے کہ جس کے پیچھے چلیں گے تو بیڑا پار ہے. اور میں نے تذکرہ بھی دریا کا کیا اس لیے اردو کے جملے کہہ رہا ہوں. دیکھ کے چلیے گا کہ کس کے پیچھے چلنے سے بیڑا پار ہوگا. کس کے پیچھے چلنے سے بیڑا پار ہے. اب جب دیکھا فرعون نے کہ دریا میں رستہ بن گیا تو وہ سمجھا یہ تو سب کے لیے بن گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ یہ سمجھا کہ سب کے لیے بن گیا. لشکر اس کے ساتھ بڑا تھا.
لشکر اس کے ساتھ بڑا تھا، اتر گیا دریا میں. جب دریا میں اتر گیا تو دریا واپس مل گیا، دریا واپس مل گیا. کہا تم موسیٰ کو اس بات تک لا سکتے ہو کہ آگے دریا ہے، یہ تمہارا اختیار ہے. یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم موسیٰ کو وہاں تک لا سکتے ہو کہ جہاں دریا ہے اور آگے بس اب موت ہے. لیکن یہ اختیار ولایت کا ہے کہ اگر وہ دریا پر لاٹھی مارے تو وہ رستہ دیتا ہے. عزیزان محترم، جو موسیٰ کے ساتھ تھے وہ پار ہو گئے، جو فرعون کے ساتھ تھے وہ غرق ہو گئے. موسیٰ کے وارثوں کے پیچھے چلیے گا. دیکھیے گا کہ موسیٰ کا وارث کون ہے. موسیٰ کے وارثوں کے پیچھے چلیے گا تبھی بیڑا پار ہوگا. اب یہ ولایت ہے، ولایت مطلقہ. اور ولایت مطلقہ پروردگار کیسے سمجھا رہا ہے؟ کہا دیکھو میں نے 2 مثالیں دی اور آپ کے لیے آپ ہی لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، آپ ہی لوگ اس بات کی داد دے سکتے ہیں. میں ہزاروں مثالیں دے سکتا تھا لیکن میں نے ولایت مطلقہ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال آگ سے دی، ایک مثال پانی سے دی. ایک مثال آگ سے دی، ایک مثال پانی سے دی. آگ کی فطرت ہے جلا دینا، لیکن ولایت کا معاملہ ہو تو گلزار بن جائے. پانی کی فطرت ہے ڈبو دینا، پانی کی فطرت ہے ڈبو دینا، لیکن معاملہ ولایت کا ہو تو رستہ دیتا ہے. اب اور آگے بڑھو. اگر قرآن مجید میں واقعہ نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا، لیکن قرآن مجید میں قصہ موجود ہے. کہ اللہ نے مریم کو بیٹا دیا، مریم کو بیٹا دیا اور بغیر باپ کے دیا. ہے قرآن ہے، سورہ مریم ہے قرآن میں، جس بی بی کے نام پہ پورا سورہ رکھا ہو پروردگار نے. ذرا سا میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. آپ لوگوں کی بیدار سماعتیں، متجسس نگاہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اللہ نے جناب مریم کو بیٹا دیا اور بغیر شوہر کے دیا. بیوی وہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا حدیث پیغمبر کی، کائنات کی 4 بیویاں ہیں جن کا ایمان کامل ہے. کائنات میں 4 بیویاں ہیں جن کا ایمان کامل ہے، لیکن عصمت کا تاج سب کے سر پہ نہیں ہے. میں یہاں سے کچھ سمجھا کے آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. عصمت کا تاج سب کے سروں پہ نہیں ہے. 4 بیویاں، فرعون کی بیوی آسیہ، مریم، خدیجہ اور میری شہزادی. 4 بیوی کہ جن کے ایمان کے کامل ہونے پر حدیث گواہ ہے. ایمان کامل ہے، لیکن کہا سنو ایمان کامل ہے مگر عصمت کا تاج سب کے سر پہ نہیں ہے. عصمت کا تاج صرف 2 بیویوں کے سر پہ ہے. یا مریم کے سر پہ عصمت کا تاج ہے یا زہرا کے سر پہ عصمت کا تاج. یعنی جناب مریم وہ بیوی ہے جو معصومہ ہے. اللہم صلی علی مریم وہ بیوی ہے جو معصومہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ بغیر شوہر کے بیٹا دے. تو کبھی غور کیجئے اس بات پر کہ اللہ کا یہ فیصلہ کیوں ہے کہ بغیر شوہر کے بیٹا دے. کیوں؟ سوال ہے. جبکہ یہ معلوم ہے کہ جب ایسا ہوگا اور مریم واپس آئیں گی تو لوگ کہیں گے کہ مریم یہ تم نے کیا کیا؟ نہ تمہارا بھائی ایسا، نہ تمہارے اجداد ایسے، یہ تم نے کیا کیا؟
اور پھر حکم پروردگار یہ ہے کہ خاموش رہنا. یہ بھی پروردگار کا ایک مزاج ہے. وہ ایسا بھی کرتا ہے کہ بعض اوقات جب کم علم لوگ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، جب کم علم لوگ الزام لگا رہے ہوتے ہیں تو معصوم خاموشی اختیار کرتا ہے. جب کم علم لوگ الزام لگا رہے ہوتے تو معصوم خاموشی اختیار کرتا ہے. ان کو جواب دینا ضروری نہیں ہے. اچھا، اب مریم کو بیٹا کیوں دیا بھائی بغیر باپ کے؟ ذرا سنیے آپ. اب مفسرین نے لکھا، کہا مریم کو بیٹا اس لیے دیا بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے، یعنی کہ مریم ہے معصومہ. ٹھیک، مریم ہے معصومہ، اور پروردگار عالم یہ جانتا ہے کہ اس وقت کوئی اور معصوم ایسا نہیں ہے جس سے مریم کا عقد ہو. یہ میں پورا فلسفہ سمجھا رہا ہوں، یہ بہت گہری بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. اچھا، تو کسی غیر معصوم سے عقد کر دیا جائے؟ کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ زوجہ کسی نہ کسی سطح پر، بہت توجہ سے سنیے گا، زوجہ کسی نہ کسی سطح پر شوہر کی محکوم ہے، اور قدرت کو یہ گوارا نہیں کہ معصوم خطا کار کا محکوم ہو جائے. قدرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ معصوم خطا کار کا محکوم ہو جائے، چاہے کسی بھی سطح پہ ہو. سارا احترام اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے کہ شوہر کا مقام زیادہ ہے. تو کہا اس لیے اب دو قانون ہیں پروردگار کے سامنے، اور دونوں اس کے بنائے ہوئے. بغیر شوہر کے بیٹا نہ ہو، یہ قانون فطرت ہے، اور معصوم کسی خطا کار کا محکوم نہ ہو، یہ قانون عصمت ہے. یہ قانون عصمت ہے. تو پالنے والے اختیار تیرا ہے، چاہے تو قانون فطرت بچا لے اور چاہے تو قانون عصمت بچا لے. اس نے کہا میں عصمت کے لیے فطرت کو بدل دیتا ہوں، میں عصمت کے لیے فطرت کو بدل دیتا ہوں. میں نے عیسیٰ دے دیا، بغیر باپ کے دے دیا. وجہ اس کی ہے، اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا. اب اگر یہاں تک آ گئے آپ اور آپ نے میرے لیے جملے کی قیمت ادا کی ہے، اور آپ اس حدیث کی قیمت اتنی ہی ادا کریں گے جتنا حق بنتا ہے. میں نے کہا عیسیٰ بغیر باپ کو پیدا ہوئے، اللہ نے بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت کو یہ گوارا نہیں کہ معصوم خطا کار کا محکوم ہو جائے. کوئی معصوم نہیں تھا تو اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا دے دیا، بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. عزیزان محترم، یہی وہ منزل ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی نقصان نہیں. علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہیں تھا. حدیث یہ نہیں آئی کہ زہرا نہ ہوتی تو علی کا کوئی ہمسر نہیں تھا. زہرا کا کوئی ہمسر نہیں تھا اگر علی نہ ہوتے. اور یہ حدیث کہ جس میں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ علی زہرا کے ہمسر ہیں، آپ لوگوں نے اتنا خوبصورت سنا ہے. یہ حدیث جس میں یہ فرمایا کہ علی زہرا کے ہمسر ہیں، یہ فضائل زہرا کے باب میں نہیں، فضائل علی کے باب میں لکھی گئی ہے. یعنی زہرا کا ہمسر ہونا یہ علی کے فضائل میں لکھا گیا. ایک سلوات پہنچی کہ شہزادی کے ساتھ پڑھو آواز. یہاں تک آ کر کہا میں عصمت کے لیے فطرت کا قانون بدل دیتا ہوں. یہ سارے وہ انعامات ہیں کہ جو ولایت ہے. ابراہیم، موسیٰ، مریم. آگے بڑھوں، پھر ایک مقام آیا، رانو پہ سر رکھا ہوا علی نے،
نماز کا وقت گزر گیا. زانوں پہ سر رکھا والی, نماز کا وقت کیا کہنا ہے, گزر گیا. کیا کہنا ہے, اور پھر علی کی نماز کے لیے سورج واپس پلٹا. علی کی نماز کے لیے سورج واپس پلٹا. تو اب پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ میں اس طرح سے عصمت کا درجہ بلند رکھتا ہوں, فطرت سے بھی بلند. یہ چاہیں تو یہ فطرت کا نظام بدل دیں. میرے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب کے 6 مصرے یاد آ گئے, اور پھر میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں. میں کہ قمبر کے غلاموں کے غلاموں کا غلام, میں کہ قمبر کے غلاموں کا غلام ہے میرے ورد زباں شام و سحر ایک ہی نام. ذکر سے جن کے بدل جاتا ہے فطرت کا نظام. میری دنیا تخیل میں نہیں ہے کوئی شام, کب ہوئی رجعت خورشید مگر ہوتی ہے. ارے نام لیجئے جو علی کا تو سحر ہوتی ہے. نام لیجئے جو علی کا تو سحر ہوتی. نعمتوں, میں پڑھتا ہوں, نعمتوں کا تذکرہ قرآن کریم نے بہت سارے مقامات پہ کیا, لیکن اگر ایک مقام کا تذکرہ نہ ہوا تو بات بالکل ادھوری رہ جائے گی. بس وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے اجازت لے لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ساری تعریف اللہ ہی کے لیے جو عالمین کا رب ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم تیرے ہی بندے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. پروردگار ہمیں سیدھا رستہ دکھا, ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہے. ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہے. نعمت کا تذکرہ سورہ لقمان, اور اب یہ سورہ الحمد, پہلا سورہ جو سب لوگوں کو یاد ہے. ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہے. یہ انعمت علیہم کا مصداق کون ہے؟ جب قرآن نے یہ کہا ہے, پہلا سورہ ہے, سارے پڑھنے والے ہر نماز میں پڑھتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے, اور آپ دعا مانگتے ہیں پروردگار ہمیں اس کا رستہ دکھا, ان کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہے. تو کبھی یہ بھی تو پوچھیں قرآن سے, مفسر سے, وہ کون ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہے؟ وہ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے؟ اگر دولت, طاقت, اختیار اور اقتدار, یہ چیزیں انعمت علیہم کا مصداق بنا سکتی, تو پھر آپ کو فرعون کو بھی اس کا مصداق ماننا پڑے گا. انعمت علیہم, پروردگار ان کا رستہ جن پر تیرا انعام ہے, تو اب اس کا مصداق وہ ہوگا جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس اختیار ہے, جس کے پاس حکومت ہے. تو پھر مانو کہ فرعون بھی ہے, پھر مانو کہ نمرود بھی ہے, پھر مانو کہ شداد بھی ہے. لیکن آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, بلکہ جیسے ہی میں یہ جملے کہتا ہوں لوگوں کے چہروں پر ایک شکن آ جاتی ہے کہ انعمت علیہم کا مصداق, ایسے لفظ بولنے بھی نہیں چاہیے, خدا کی قسم. لیکن بات کو سمجھانا اس لیے عرض کر رہا ہوں, کہا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ انعمت علیہم کا مصداق ہو جائے. تو اگر یہ انعمت علیہم کا مصداق نہیں ہے تو پھر پوچھو قرآن سے کہ انعمت علیہم کا مصداق کون ہے. پوچھو قرآن سے کہ کون ہے کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے. بس عزیزان محترم, وہ وہی ہیں کہ جن کے لیے پروردگار اپنی فطرت کو بدل دیتا ہے, جن کے لیے پروردگار اپنی فطرت کو بدلتا ہو, جن کے لیے پروردگار اپنی فطرت کو بدلتا ہو, وہ اس تھوڑی سی دنیا کی حکومت کے لیے جنگ کریں گے. وہ اس تھوڑی سی دنیا کی حکومت کے لیے جنگ کریں گے.
اللہ اکبر. اور تاریخ گواہ کہ قتل امام حسین کے بعد خود حاکم وقت کا جو بیٹا تھا، جب اس کے پاس تخت آیا تو اس نے کہا میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا کہ جس کی بنیادوں میں حسین کا خون ہو. ایک جملہ جو بہت اچھا جملہ ہے، جس تخت کو یزید کا بیٹا قبول نہ کرے اس تخت کے لیے حسین جنگ کریں گے. جس تخت کو یزید کا بیٹا قبول نہ کرے اس تخت کے لیے حسین جنگ کریں گے. خدا کی قسم یہ پوری کربلا کا فلسفہ ہے ایسے ایک جملے میں. تم کیا سمجھتے رہے؟ حسین جنگ کرنے گئے؟ خدا کی قسم نہیں. حسین ہر مقام پر ہر منزل پر یہ بتاتے رہے کہ میں صرف اپنے نانا کے دین کو بچانے جا رہا ہوں، اور اگر میرے نانا کے دین کی بقا میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں تو اے تلواروں آؤ اور میرے جسم کے ٹکڑے کر دو. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا منشور بار بار بیان کیا تاکہ تاریخ کا مورخ اس کو کہیں چھپا نہ سکے، اور ہر غیر متعصب مورخ جب کربلا پڑھے گا تو وہ اس حقیقت کو مانے گا کہ حسین جنگ کرنے نہیں آئے. اگر جنگ کرنے آئے ہوتے تو اپنے ساتھ اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو لے کے نہ آتے. اگر جنگ کرنے آئے ہوتے تو اپنے ساتھ تلواروں کو جمع کرتے. مگر ہم نے تو یہ دیکھا کہ حسین لشکر سے کہہ رہے ہیں جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، اس لیے کہ یہاں مقصد تلواروں کی جنگ نہیں تھا. امام حسین نے تلواریں جمع نہیں کی ہیں، امام حسین نے کردار جمع کی ہیں، اور دشمن کو انسانیت کی تلوار سے وہ شکست دی ہے کہ رہتی دنیا تک جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہاں وہاں حسین کا ماتم ہوتا رہے گا. جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہاں حسین پر آنسو بہائے جاتے رہیں گے. حسین پر آنسو بہانا انسانیت کا تقاضا ہے. ایک ہندو اسکالر نے امام حسین پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ساری بحث ایک طرف کہ کون صحیح اور کون غلط، میں تو بس ایک سوال سوچتا ہوں اور اس کے بعد میری عقل کام نہیں کرتی، اور وہ یہ ہے کہ وہ کیسے ظالم لوگ تھے جنہوں نے اتنے چھوٹے بچے کو بھی تیر مار دیا جسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیر کھا کے ہنسنا ہے یا رونا ہے. خدا کی قسم یہ مسائل کی انتہا ہے. اس نے کہا ایک وہ بچہ جس کا سن و سال ہے ہی نہیں، 6 مہینے کا بچہ ہے، اسے اس تیر سے مارا گیا جس سے اونٹ ٹہر کیے جاتے ہیں، اور وہ تیر کھا کے مسکرا لیا. اس نے اپنے انداز میں بات کہی، کہا جسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیر کھا کے ہنسنا ہے یا رونا ہے. جو اتنے چھوٹے بچے کو تیر مارے اس کے لیے یہ بحث ہی نہیں ہے کہ اس کا نظریہ کیا تھا. ہاں عزیزان محترم، رونے کی رات ہے، رونے کے دن ہے. جتنا پرسہ ہو سکے جناب زہرا کو پرسہ دے لیں. اس لیے کہ وہ بستی جو 2 محرم کو حسین نے بسائی تھی 10 محرم کو کربلا میں اجڑ گئی ہے. ایک دن میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا. کیسے کیسے حسین ہے نا
جن کے جنازے حسین نے اٹھائے ہیں، کیسے کیسے حسین ہیں جن کے جنازے حسین نے اٹھائے ہیں۔ آسان تو نہیں تھا نا حسین کے لیے اپنے مہمان ہور کا لاشا اٹھانا، آسان تو نہیں تھا حسین کے لیے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھانا، آسان تو نہیں تھا حسین کے لیے مسلم ابن اوسجا زہیر ابن قین کا لاشا اٹھانا۔ اور آگے بڑھوں، آسان نہیں تھا حسین کے لیے اپنے بہن کے گھر کی رونق اون و محمد کو مرنے کی اجازت دینا اور پھر ان کے لاشیں اٹھا کے لانا۔ اور آپ رونے پر آمادہ ہیں تو میں ایک جملہ کہوں، آسان نہیں تھا حسین کے لیے قاسم کی لاش کو جمع کرنا۔ عزیزان محترم، لکھا یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک امام حسین نے لاشیں اٹھائے ہیں، اور جب بھی حسین کوئی لاشیں اٹھانے کے لیے جاتے ہیں تو در خیمہ پہ زینب کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ حسین اب لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ تو جس خیمے میں لاش لے کے جاتے تھے وہاں زینب جاتی تھی اور سنبھالتی تھی۔ جب قاسم کا لاشا اٹھانے کے لیے گئے ہیں نا تو زینب بھی بڑی مضطرب ہے، اس لیے کہ بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، یتیم ہے۔ زینب بھی بڑی مضطرب، ایک بار کیا دیکھتی ہے کہ لاشا اٹھایا نہیں بلکہ وہیں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اپنی ابا کو پھیلایا، اور ابا کو پھیلانے کے بعد کچھ جمع کرنا شروع کیا، اور پھر دیکھ کے حیران ہو رہی ہے یہ کیسی گٹھڑی ہے جو حسین اٹھا کے لا رہا ہے۔ اس گٹھڑی میں حسین قاسم کا لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ آسان منزل تو نہیں ہے نا حسین کے لیے۔ اور پھر آگے بڑھ جاؤ، حسین کے لیے آسان نہیں تھا جب کڑیل جوان آ کے کھڑا ہوا ہے اور کہا بابا مجھے جانے کی اجازت دیجئے، تو ایک بار حسین نے کہا علی اکبر کاش کوئی تمہارے جیسا بیٹا ہوتا۔ عزیزان محترم، آسان نہیں تھا حسین کے لیے علی اکبر کے کلیجے سے سینہ نکالنا اور پھر وہ آخری منزل۔ عزیزان محترم، آسان نہیں تھا حسین کے لیے کہ جب ایک 6 ماہ کے بچے کو لے کے آئے ہیں اور آ کر یہ کہہ رہے ہیں ارے تم میں کوئی تو صاحب اولاد ہوگا، تم میں کوئی تو صاحب اولاد ہوگا، کسی کے سینے میں تو دل دھڑکتا ہوگا، سنو یہ بچہ 3 دن کا پیاسا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، چند گھونٹ پانی اسے آ کے پلا دو۔ اللہ اکبر۔ مگر ظالموں نے پانی نہیں دیا۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ کچھ دیر حسین انتظار کرتے ہیں اور پھر ایک تیر آتا ہے جو حلق اصغر کو چھید جاتا ہے۔ یہ ساری منزلیں حسین نے برداشت کی ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ، رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ اور پھر ایک منزل وہ آئی کہ جہاں حسین تنہا ہوا، میدان جنگ میں گیا، بڑی شان سے جنگ کی، لیکن جب ہر طرف سے حملہ ہوا، چاروں طرف سے تیر مارے گئے، ایک بار کسی نشیب سے آواز آئی اے حسین کب تک جنگ کرے گا؟ یہ ماں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا۔ راوی کہتا ہے کہ تلوار کا نیام میں رکھنا تھا، جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار مارتا ہے، جس کے پاس تیر ہے وہ تیر چلاتا ہے، جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزہ مارتا ہے، جس کے پاس پتھر ہے وہ پتھر مارتا ہے۔ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر آ رہے ہیں اور زیارت ناہیہ میں امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس جسم نازنی پر جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ اتنے تیر پیوست تھے حسین کے جسم پر کہ جب حسین زمین پر آیا تو تیروں کے معلق ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، چاروں طرف فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، لیکن اتنی ہمت کسی میں نہیں ہے کہ آگے پڑھ کر حسین کا سر تن سے جدا کر سکے۔ معلوم نہیں کہ حسین دنیا میں ہے کہ دنیا سے گزر گئے، کیسے پتا چلے کہ حسین دنیا میں ہے یا دنیا سے گزر گئے؟ ایک بار ایک ظالم آدمی بڑھا،
اس نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا اور ابھی پتہ چل جائے گا کہ حسین زندہ ہے یا دنیا سے گزر گئے۔ اس نے حسین کے قریب آ کے کہا میں فوجوں کو حکم دیتا ہوں کہ زینب کے خیمے پہ حملہ کر دے، زینب کے خیمے پہ حملہ کر دے۔ جیسے ہی یہ کہا ایک بار حسین نے ہاتھ اٹھا کے کہا ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے، کوئی زینب کے خیمے کی طرف نہ جائے۔ عزیزان محترم، جب تک حسین رہا کوئی زینب کے خیمے کی طرف نہیں گیا، لیکن چند ہی ساعتیں گزری جب حسین کا سر اس کیفیت میں کاٹا گیا کہ زیارت ماہیہ میں امام زمان نے فرمایا میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی گردن کو پشت سے کاٹا گیا ہے، جس کی گردن کو کند خنجر سے کاٹا گیا ہے، جس کی گردن کو 17 وار کر کے کاٹا گیا ہے۔ ایک بار حسین کا سر تن سے جدا ہوا، نوک نیزہ پہ بلند ہوا، خیموں کو آگ لگانے کا حکم ہوا، اور جب خیموں کو آگ لگی کہتے ہیں ایک بچی ہے جو اس خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہے۔ ایک بار جب سارے خیمے جل گئے تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا وہ بچی کبھی مشرق کو دوڑتی ہے کبھی مغرب کو دوڑتی ہے۔ میں آگے بڑھا، جب اس نے مجھے دیکھا تو ایک بار مجھے دور سے دیکھ کے کہا میرے قریب نہ آنا، میں نبی کی بیٹی ہوں، میں نبی ذاتی ہوں، میرے قریب نہ آنا۔ عزیزان محترم، راوی کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور میں نے کہا بی بی تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی مجھے نجف کا رستہ بتا دو، مجھے نجف کا رستہ بتا دو۔ کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے۔ عزیزان محترم، خیمے جل چکے، ردائیں چھن چکی، علی کی بیٹیاں کھلے آسمان تلے بیٹھی ہیں۔ ایک بار زینب نے سارے بچوں کو دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ حسین کی سکینہ نظر نہیں آتی۔ اب جو حسین کی سکینہ نظر نہیں آئی تو زینب گھبرا گئی اور کہنے لگی حسین مجھے سونپ کے گئے تھے، اب میری امانت ہے، میں کہاں ڈھونڈوں؟ ایک بار جناب ام کلثوم سے کہا تم سارے بچوں کے ساتھ بیٹھو، میں سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے کربلا کے میدان میں جا رہی ہوں۔ عزیزان محترم، شام غریبہ کا اندھیرا، ایک بار علی کی بیٹی کربلا کے بند میں یہ کہتی ہوئی آگے بڑھی سکینہ میری آواز سنو تو لبیک کہنا، سکینہ میری آواز سنو تو لبیک کہنا، سکینہ میری آواز سنو تو لبیک کہنا۔ یہ کہتی ہوئی جا رہی ہے کہ نشیب سے ایک بغیر سر کے جسم سے آواز آئی زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے قدموں سے لپٹ کے سو رہی ہے، سکینہ میرے قدموں سے لپٹ کے سو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو زینب نے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سکینہ قدموں سے لپٹی ہوئی ہے اور سو رہی ہے۔ بس آخری جملہ تقریر کا اور تقریر ختم ہوئی۔ عزاداروں میں اتنا سوچتا ہوں اے بی بی سکینہ، آپ تو سینے پہ سونے کی عادی تھی، آج قدموں سے لپٹ کر کیوں سو رہی؟ تو جواب ملے گا ارے میں آئی تو تھی سینے پہ سونے کے لیے، لیکن دیکھا تو اتنے تیر پیوست تھے، اتنے تیر پیوست تھے میرے بابا کے سینے پر کہ میں قدموں سے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیالم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون ذن قضائہ و تسلیما لعمرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرما، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا تمام سامعین و حاضرین کی جائز حاجات کو قبول فرما، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما، ہمیں علی کا حقیقی شیعہ حسین کا سچا عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما، منتقم کربلا حضرت امام زمان کو اذن ظہور عطا فرما۔ گھبرائے
گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا یہ بہن قید سے آئی تو ہے چھٹ کر آزاد ہے خار، پر تیری لحد سے نہ کہیں جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤگے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم، ہے نا عباس اکبر سے بھی بے آس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی، پر موت نہ آئی، کیا جانیے کیا بھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا
الہی کیا تباہی، اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان راسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ سلام خاک نشینوں پہ سواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پا جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پا اسیری کی خاک آتی ہے، سلام ان پا جو رحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جنہیں بے بسییں دکھلائیں، نثار کر دیے بچے نہ بس سکا بھائی،
اسیر ہو کے جنہیں شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام میں غریباں کے گپ اندھیرے میں، اور زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پا کے سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں
انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ شریک حق درود و سلام پیغمبر سلام سید لالاک کے لٹے گھر پر سلام محسن اسلام خستہ تن لاشوں سلام تم پا شہیدوں کے بے کفن لاشوں سلام تم پا رسول و بطول کے پیاروں سلام مہر امامت کے گرد سیاروں بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام